بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا الفداء حجة 12 هو نور الله وخليفة الله في الدنيا والآخرة الأولى ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صلوات پڑھیں محمد علیہ جتنے بھی مومنین ہیں ان کے مرحومین مومنین ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے اور بالخصوص جن لوگوں نے کسی بھی حوالے سے اس سینٹر کی انجمن کی کوشش کی کہ مرحومین کے لیے اگر وہ آج دنیا میں خود ان کی ارواح کے لیے ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایک دفعہ الحمد للہ پڑھو. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس نے ہمیں توفیق دی کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کر سکیں اور خدا سے دعا ہے کہ ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما. اسی ذکر کے صدقے میں جو شرعی حاجات ہیں وہ برلا محمد و آل محمد کے صدقے میں اس ذکر کے صدقے میں جتنے بھی بالخصوص عابد بیمار کا ذکر ہے جتنے بھی مریض ہیں ان سب کو شفا یاب کر. یہ ذکر بہت آسانی سے ہم کر لیتے ہیں آج کے دن میں حدیث پڑھتے ہیں اسی کے ذیل میں ذکر علی عبادہ اور بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی جذبے کے ساتھ جب دل چاہتا ہے نعرہ حیدری بھی لگا لیتے ہیں. یہ ذکر در حقیقت سنت نبوی ہے اور اسی کے ساتھ ہم ذکر بھی کر رہے ہیں. ایک موقع نہیں کئی موقعوں پہ رسول نے تمام مسلمانوں کو بتایا میں کل دھماک زیادہ تھوڑی سی کم کر دوں بہت ایک نہیں کئی موقعوں پہ بتایا چاہے وہ ہجرت کی رات ہو جسے ہم لیلۃ المبیت کہتے ہیں. خود خدا نے بتایا کہ جب مولا نے زکوٰۃ دی ہے رکوع میں یہ ذکر چلتا رہا ہے کبھی ختم نہیں ہوا. یہ ذکر در حقیقت سنت نبوی ہے. بعثت رسول سے بھی پہلے جب ایک اہم واقعہ پیش آیا رسول کی زندگی میں اور وہ تھا ازدواج یعنی شادی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ وسلم. یہ بی بی اتنے بڑے رتبے کی حامل ہیں کہ ان کی بیٹی فاطمہ ہے یعنی فاطمہ کی ماں ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے. بی بی اتنے اعلیٰ درجے پہ تھی. شادی کے کچھ بعد رسول نے بی بی خدیجہ سے فرمایا ہے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں اور علی سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں. اب جو حقیقی معشوق ہوتا ہے اپنے محبوب کی محبت سے بھی محبت کرتا ہے. حضرت علی جب بیوی کے گھر میں آئے 8 سال کے ہیں اسی عمر میں رسول خدا فاطمہ بنت اسد کے گھر میں گئے تھے. ماں کا پیار دیا تھا علی کی ماں نے. اب بیوی خدیجہ بھی علی کو ماں کا پیار دے رہی ہیں. فکانت ترسلہ مع ولادہا یعنی بیوی کیا کرتی تھی بیوی ان کو تیار کرتی تھی خوشبو فراہم کرتی تھی ان کو نیا لباس دیتی تھی، کس کو؟ مولا علی علیہ السلام کو. اور پھر جب وہ
جاتے تھے تو سارے مکہ والے کہتے تھے کہ یہ رسول کا بھائی ہے اور خدیجہ کا نور العین ہے. اب یہ محبت دکھائی ہے حضرت خدیجہ نے، کس لیے کہ رسول نے سمجھا دیا تھا کہ علی سے محبت کرنا ضروری ہے. اب جو سچے عاشق رسول تھے انہوں نے سے کی علی سے محبت، لیکن اس محبت کا نتیجہ یہ نکلا کہ حتیٰ بی بی کی وفات کے بعد بھی بی بی سے حسادت ہوتی رہی. حتیٰ رسول کو کئی بار روکنا پڑا کہ خدیجہ نے جو کام کیا وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. مال خدیجہ بالکل خون کی طرح تھا اسلام کے لیے. آج جو ہم اسلام لے کے بیٹھے ہیں اس میں مال خدیجہ کا ایک اہم کردار ہے. اب ہم بہت آسانی سے اپنی مجلسوں کو زینت دیتے ہیں علی کے ذکر سے، اور اس حدیث کی بنا پہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. کیا یہ ذکر علی ہے کیا؟ جب ہم ذکر علی کی بات کرتے ہیں تو معمولاً جو ذہن میں چیز آتی ہے وہ فعل علی ہوتا ہے، خندق، احد، بدر. لیکن ذکر تین قسم کا ہو سکتا ہے. ایک قول علی، علی کا قول بھی علی کا ذکر ہوگا نا. کسی کو جب یاد کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی بات یاد کرتے ہیں کہ اس نے وہ بات کی تھی اور بڑی عمدہ بات کی تھی. فعل علی جو ہم الحمدللہ کرتے ہیں. ایک اور چیز ہے تقریر، ہر معصوم کے لیے ہے یہ، یعنی جو کرائیٹیریا ہے وہ ہر معصوم علیہ السلام کے لیے ہے. وہ کیا کہ چاہے قول ہو، فعل ہو یا تقریر. قول اور فعل تو واضح ہے. تقریر کہتے ہیں کہ جب حجت خدا کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہو اور اگر وہ حجت خدا اسے منع نہ کریں تو وہ کام صحیح ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ حجت خدا ہے اور نیوٹرل رہیں. ان کو صرف حق دکھانا ہے، حق بتانا ہے. یہ ہے تقریر. اس تقریر کو ہر معصوم نے انجام دیا ہے. اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو ہر صورت میں وہ منع کرتے ہیں. اب اگر قول علی کی بات کریں تو سید رضی شیخ مفید کے شاگرد، انہوں نے نہج البلاغہ کو کمپائل کیا. نہج البلاغہ کیا ہے؟ اس سے پہلے ہمیں سید رضی کو سمجھنا پڑے گا. سید رضی اس زمانے میں آئے ہیں جس زمانے میں تقریباً 350 ہجری کے آس پاس. شیخ مفید کون ہے؟ شیخ مفید وہ ہیں کہ جب آل بویا کی حکومت تھی 350 ہجری کے آس پاس، اس وقت شیعوں کی پہلی حکومت رائے، جو آج کل تقریباً آدھا ایران بن جاتا ہے، اس وقت رائے کا علاقہ ایک الگ علاقہ تھا. جیسے یہاں فرینکفرٹ کہتے ہیں، جو میرے ذہن میں تھا وہ ایک شہر تھا، لیکن اس کے آس پاس کے ساری میونسپلٹی کو بنایا تو ایسے ہی ہوتا ہے. اس وقت آدھا ایران اور تقریباً آدھا عراق یہ آل بویا کی سلطنت میں تھا. ابھی کیونکہ سلطنت تھی اس لیے ان کے پاس فنڈز بھی تھے، تو بغداد کا جو مدرسہ تھا اس کو یہ فنڈ دیتے تھے کہ چلائیں. اور اس کے پرنسپل یا معتمد اعلیٰ کون تھے؟ شیخ مفید. شیخ مفید متقی اور پرہیزگار اور ایسی علمی شخصیت کہ سنی اور شیعہ دونوں ان کے شاگرد تھے مدرسہ بغداد میں. جس دور میں باقی دنیا میں ڈارک ایجز چل رہی تھی، اس وقت اسلام کا گولڈن ایرا سٹارٹ ہو رہا تھا. کہاں؟ مدرسہ بغداد میں. شیخ مفید اسے قائم کرنے والے، چلانے والے. شیخ مفید ایک خواب دیکھتے ہیں. خواب دیکھتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنے دونوں بیٹے حسن و حسین کا ہاتھ تھامے آئی ہیں اور شیخ مفید تو کہتی ہیں کہ انہیں دین کی تعلیم دو. شیخ بہت پریشان ہوتے ہیں اٹھ کے کہ میں کہاں، حسن و حسین کہاں، میں ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر. پریشان رہتے ہیں، کوئی تعبیر سمجھ نہیں آتی. اب اپنے درس و تدریس کے لیے مسجد میں چلے جاتے ہیں. جب مسجد میں جاتے ہیں، درس ابھی شروع ہی کیا ہوتا ہے، ایک سیدہ اپنے 2 سید زادوں کے ساتھ آتی ہیں اور کہتی ہیں انہیں دین کی تعلیم دو. پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حضرت زہرا کی خواہش ہے کہ انہیں دین کی تعلیم سے آراستہ کیا جائے. یہ ہے سید رضی اور سید مرتضیٰ. سید رضی نے نہج البلاغہ لکھی ہے، یا یوں کہیں کہ وہ چیزیں لی ہیں جو بلاغت کے اوج پر تھی.
اور بہت ساری چیزیں جو قول علی میں آتی ہیں جو ذکر علی ہو جائے گا. لیکن کیونکہ اس کتاب کی اتنی برکت ہے کہ ہر زبان میں تقریباً ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے اور تقریباً ہر گھر میں موجود بھی ہوتی ہے. آج کل تو ورچوئل زمانہ ہے تو بآسانی آپ کو PDF میں بھی مل سکتی ہے, بہت آسانی سے سافٹ بک میں ای بک پہ مل سکتی ہے. اس کو اگر ہم لے کے اور صرف ایک پیج ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھ لیں تو یہ بھی ذکر علی ہوگا. اپنے گھر والوں کو پڑھیں یہ بھی ذکر علی ہوگا, اور یہ ایسا ذکر علی ہوگا کہ جس کو نسلیں یاد رکھیں گی. صلوات پڑھی محمد علیہ آج جس آزادی سے ہم یہ ذکر علی کر رہے ہیں, سید الساجدین نے اس وقت علی کا ذکر کیا ہے جس وقت ممبروں سے مولا پر سب و شتم ہوتا تھا. سید سجاد کو اجازت نہیں ہے کہ مسجد نبوی میں آئیں اور کسی اجتماع سے خطاب کریں. نماز جماعت کی اجازت نہیں ہے. اب وہ کیا کر رہے ہیں, 1000 رکعت نماز دن رات میں پڑھ رہے ہیں. پورا سال, صرف عید کے روزے چھوڑ کے پورا سال روزے رکھ رہے ہیں. مسجد نبوی میں آنا جانا بند نہیں. جب بڑے بڑے علماء زاہد عابد آ کر مسجد نبوی میں انہیں دیکھتے تھے تو ایک دفعہ پوچھتے تھے, آپ تو زین العابدین ہیں, عابدین کی زینت, عبادت کرنے والے کی زینت ہیں, آپ ہمارے حق میں کچھ دعا کریں. پھر سید عابدین کہتے تھے, مجھ زین العابدین کی عبادت کہاں اور علی کی عبادت کہاں. یہ ذکر کیا ہے مشکلات میں. آسان بات نہیں تھی. خود حسین کی بیٹی فاطمہ, امام حسین کو اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار تھا, اپنی ماں سے اتنا پیار تھا, ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے. اپنے بابا سے اتنا پیار تھا, ہر بیٹے کا نام علی رکھا ہے. پھر ان کے لقب مختلف ہوتے تھے. بڑی بیٹی ہے فاطمہ بنت الحسین, وہ اپنے بھائی کی صحت کے لیے فکر مند ہیں. وہ کہتی ہیں صحابی سے, اپنے جو ان کے امام کے صحابی ہیں, کہ بھائی کو کچھ کہیں, تھوڑا ریسٹ کیا کریں, تھوڑا آرام کیا کریں. بہن ہے نا, مجھے ان کی صحت کی فکر ہے. اتنا آسان نہیں تھا. اس دور میں کون لوگ ہیں جو حاکم ہیں؟ یزید, جس نے واقعہ حرہ کیا ہے. حرہ یعنی آزادی. 3 دن تک مدینہ میں آزادی تھی اس کے سپاہیوں کو, جو غلط کام کر سکتے ہو کرو. کعبہ پر آگ برسانے میں اس کے سپاہیوں کا کردار. مروان, عبد الملک, ولید ابن عبد الملک, 40 سال تک یہ سب حکمران رہے ہیں. اور حجاج بن یوسف, اس کا نام شیعہ سنی دونوں جگہ پہ ظالم ترین شخص کے نام پہ لکھا گیا. یہ مدینہ کا والی بھی رہ چکا ہے. اس کے ہوتے ہوئے پابندی تھی. خطبہ آ سکتے تھے, ذکر کرنے والے آ سکتے تھے, لیکن امام کو اجازت نہیں تھی کہ 4 افراد میں بیٹھ کے بات کر سکیں. اس لیے امام سے بھی تھوڑا لوگ دور رہتے تھے. چھٹے امام کی حدیث ہے, ارتد الناس الا الثلاث ثم لحقوا قصیرا. لوگ پلٹ گئے تھے. ارتدہ کا مطلب ہوتا ہے مرتد, لیکن یہاں پہ مراد مرتد وہ نہیں ہے جو اصطلاح میں مرتد ہے. ہم جو کہتے ہیں مرتد ہو گیا اصطلاحی طور پہ, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین سے پلٹ گیا. یہاں مراد ہے کہ امام سے دور ہو گیا. خدا نخواستہ بالکل کافر نہیں ہوئے تھے, امام کے قریب نہیں تھے, ذکر حسینی کرنا بھول گئے تھے. ہو سکتا ہے ہم بھی ایک حد تک اس طرح کے ہو گئے ہوں. زیارت آل یاسین میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ حین تقوم وحین تقعد وحین تبین وحین تصلی. اے امام زمانہ, آپ پر سلام ہو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں عبادت کے لیے, جب آپ نماز پڑھتے ہیں, جب آپ بیان کرتے ہیں, جب آپ قرأت کرتے ہیں. امام رضا علیہ السلام کافی میں فرماتے ہیں,
الامام الرفیق الانیس، الوالد الشفیق، الاخ الشفیق، الام البر بالولد الصغیر۔ امام کون ہے؟ امام وہ انیس، وہ محبت کرنے والا دوست ہے۔ امام کون ہے؟ امام شفیق باپ ہے۔ امام ایک بھائی کی طرح شفقت رکھوانے والا، پیار کرنے والا ہے۔ اس ماں کی طرح پیار کرنے والا ہے جو اپنے چھوٹے بچے پہ پیار کرتی ہے۔ ہم اگر چاہیں تو اپنے باپ کی طرح، اپنے بھائی کی طرح، اپنے دوست کی طرح، اپنی ماں کی طرح امام سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ ذکر امام ہو جائے گا اور یہی عبادت ہوگی، کیونکہ سارے کے سارے علی ہیں، فرق نہیں۔ کم سے کم جو کر سکتے ہیں ہر نماز کے بعد ایک دفعہ ان کو السلام علیکم یا صاحب الزمان، کم سے کم جو کام کر سکتے ہیں۔ اب یہ ذکر جو ہمیں آسانی سے ملا ہے، اس کے پیچھے مشکلات کیا تھی؟ سب لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ جب چاہیں اس مسجد میں آ سکیں اور پھر ذکر کر سکیں، نہیں، مسجد میں آ سکتے تھے، ذکر نہیں کر سکتے تھے۔ اب 3 لوگوں کا بعض اوقات نام آتا ہے، بعض اوقات احادیث میں 9 لوگوں کا، 10 لوگوں کا۔ اس میں ایک شخص ہے، ایک صحابی امام ہے جن کا نام ہے سعید بن جبیر۔ یہ صحابی عام صحابی بھی نہیں ہے، ابن عباس سے درس تفسیر لی، یعنی پڑھے لکھے۔ اس کے بعد انہوں نے امام کی محبت میں مسجد نبوی میں امام کی اقتدا کر لی، نماز میں یہ جماعت ہو گئی۔ حجاج نے بلا لیا اور پوچھا تم نے کیوں اقتدا کی؟ اب انہوں نے دلائل دیے کہ کوئی ہے ان سے بہتر جس کی اقتدا کی جا سکے، علم میں، زہد میں، عبادت میں، لیکن اس سے بن نہ پڑی۔ اس نے کہا لے جاؤ انہیں۔ اب سعید ایک دفعہ ہنسے ہیں، تبسم فرمایا۔ حجاج نے کہا تم تو اپنے مولا کی سیرت پہ چلتے ہوئے کئی سالوں سے ہنسنا ہی بھول گئے تھے، تم کیوں ہنس رہے ہو؟ اس وقت سعید نے کہا ہے کہ میں تجھ لاچار کی لاچارگی پہ ہنس رہا ہوں اور خدا کے حلمت پہ ہنس رہا ہوں، خدا کے صبر پہ ہنس رہا ہوں، تجھ جیسے سفاک کو برداشت کر رہا ہوں۔ اب اس کا غصہ اوپر ہو گیا، یعنی حق بولنا نہیں چھوڑا۔ علی کا جاننے والا، ماننے والا، محبت کرنے والا کبھی بھی کسی بھی صورت میں حق کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ آج بھی اگر ہم دیکھ لیں تو صرف علی کے چاہنے والے ہیں جو حق کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، شہید دے رہے ہیں، نقصان کروا رہے ہیں، لیکن حق کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے، چاہے تنہا رہ جائیں۔ سعید نے حق کا علم بلند کیا ہے اور حجاج کا غصہ، اس نے کہا انہیں اسے لے جاؤ اور پھر قبلہ کی طرف پشت کر کے، دیکھیں یہ بے حرمتی کا طریقہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان ہے، قبلہ رخ اس کے لیے قابل احترام ہے، پشت پر قبلہ کر کے اسے ذبح کر دو۔ سعید نے دعا کی ہے اس وقت، یا خدا اس حجاج کے شر سے باقی سب کو محفوظ رکھ، میری قربانی لے کے۔ اور اس کے 15 دن بعد حجاج خواب سے اٹھ جاتا تھا تڑپتا ہوا کہ کاش میں نے سعید کو کچھ نہ کہا ہوتا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اس حالت میں 40 سال تک حضرت سجاد نے کوشش کی ہے۔ حاجیوں کے پاس جاتے تھے، پیدل حج کرنا آسان نہیں تھا اس وقت، دیکھیں انشاءاللہ خدا ہم سب کو نصیب کرے کربلا میں بالخصوص 40 پہ جانا اور پھر پیدل چلنا، اس کا جو ثواب اور لطف ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بھی نصیب کرے۔ پیدل حج، کئی حج کیے ہیں امام نے، پیدل حج کرتے تھے، حاجیوں کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے اور پھر ذکر اہل بیت کرتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ذہن میں آ جاتا ہے کہ اتنے لوگ ہیں، جس طرح ملک صاحب نے بھی کہا کہ بہت تھوڑے آ جاتے ہیں لیکن انشاءاللہ مستقل رہیں گے اور آتے رہیں گے۔ آج جو ہمارے ذہنوں میں بات آتی ہے وہ یہ کہ آج کیوں لوگ نسبتاً دین سے دور ہیں، دین خطرے میں پڑ گیا ہے۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین کر لیں، دین کبھی بھی خطرے میں نہیں۔ دین کے لیے خدا نے حجت خدا رکھی ہے،
ہم زندہ امام کے ماننے والے ہیں. دین کی حفاظت وہ کریں گے, ہم اپنی دینداری کی حفاظت کریں گے. دیکھیں, دینداری بھی آسان نہیں ہے. ہر جگہ کے رولز ہوتے ہیں نا. بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عام زندگی میں ہم استعمال کر سکتے ہیں. پانی رکھ سکتے ہیں, کوئی گٹر جیب میں رکھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس سے. آپ ایئرپورٹ پہ جب آپ جاتے ہیں تو اس وقت آپ کو نہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے, نہ گٹر کی, نہ کوئی ایسی چیز کی جس سے وہ سمجھتے ہوں کہ نقصان ہو. دینداری بھی ایسی ہے. ہم شاید ہو سکتا ہو اپنے ذہن میں یہ سمجھ رہے ہوں کہ کوئی ایسا غلط کام نہیں کر رہے, لیکن ناقص معلومات کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ کام غلط ہو. اس کے لیے کیا صورتحال ہے؟ دین سیکھنا پڑے گا. لیکن اللہ نے جو ہمارا نفس بنایا ہے وہ اس طریقے سے بنایا ہے کہ جیسے زمین ہوتی ہے, زمین, اس میں کوئی بھی بیج ڈالیں وہ اگ جاتا ہے. کریلے کا بیج ڈالیں گے تو کڑوا قاتل ہوگا لیکن پھل دے گا. زمین ہے نا, نفس ایسا ہی ہے. شیطان اسی طریقے سے ایک برائی کا بیج ڈال سکتا ہے نفس میں, اور وہ پھر آہستہ آہستہ, ایک دم نہیں, آہستہ آہستہ تنا بن کے طاقتور درخت بن سکتا ہے. اب اگر ہم اسے صحیح کرنا چاہیں تو بھی اتنا ہی ٹائم یا کم سے کم اس سے آدھا ٹائم لگے گا. رسول کیا فرماتے ہیں؟ رسول فرماتے ہیں ان الشیطان یجری کجری الدم. شیطان ایسے خون میں یا نفس میں جاری ہوتا ہے جیسے انسان کے جسم میں جو خون جاری ہوتا ہے, اسی طرح شیطان جاری ہوتا ہے نفس میں. بالکل ایسی. اب اگر ہم نے مثال کے طور ایک چھوٹی سی مثال, انشاءاللہ کسی کو بھی نہیں ہوگی, اگر کوئی گالی دینے کی عادت بن جاتی کسی کو, وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم ہی بن جائے. پہلے 1 دفعہ, پھر 10 دفعہ, پھر 100 دفعہ, یہ پوری زندگی گن لیں, اور پھر کئی ہزار لاکھ دفعہ عادت بن جاتی ہے. اب اس عادت کو ایک دم سے ترک کرنا آسان نہیں, ناممکن نہیں, لیکن آسان نہیں ہے. اس کے لیے وہی پریکٹس کرنی پڑتی ہے جو اس دنیا کا خاصہ ہے. گریجول, آہستہ آہستہ. وہ جو عادت بنی ہے, مثال کے طور پہ جیسے گالی کی مثال دی ہے, اگر اسے ختم کرنا ہوگا, اگر دن میں 100 بار دیتے ہیں تو 50 بار کرنی ہوگی, 20 بار دیتے ہیں تو 10 بار کرنی ہوگی. آہستہ آہستہ 1 بار, اور پھر انشاءاللہ کیا ایسا وقت آئے گا ختم. ہر چیز گریجول ہوتی ہے اس دنیا میں. اسی لیے ہم بھی جو دیکھتے ہیں ہماری دینداری بھی گریجول ہے. اگر بچپن سے توجہ دی ہو والدین نے تو دینداری کی سطح کچھ اور ہوتی ہے. اب اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم سب بچپن سے ہی مجالس حسینی میں تشریف لاتے ہیں تو خود حسین کی جو کشش ہے وہ الگ ہے. وہ صرف شیعوں سے مختص نہیں ہے, اس کے لیے غیر شیعہ غیر مومن بھی آ سکتے ہیں. اگر نہیں آ سکتا تو یزیدی نہیں آ سکتا. تو یہ کوئی خلط نہ ہو. دین کا ایک رکن ہے مجالس, باقی پورا سال باقی ہے. جس طریقے سے ہمیں اپنی عام زندگی میں اپنی ترقی کرنی ہوتی ہے, جابز کی یا کوئی بھی پیشہ ہے, کوئی دکان ہے, اس کو آگے بڑھانا ہوتا ہے, بزنس کو, اسی طریقے سے دین کو بھی آگے بڑھانا ہوتا ہے. لیکن یہ سب تو ہوتا گریجول ہے. حضرت سجاد نے 40 سال لگائے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچایا تھا, اور اس کے بعد آگے بڑھانے والے سید سجاد ہیں. 40 سال میں کیا کیا؟ 40 سال میں غلام خریدتے تھے اور ان کو آزاد کرتے تھے. اور یہ آسان کام نہیں ہے. یعنی ایک سرمایہ اکٹھا کیا, اس کے بعد کچھ غلام خریدے, ان کی تربیت کی, ان کو حسینی بنایا, ان کو مبلغ بنایا, اور اس کے بعد انہیں آزاد کر دیا, جاؤ جس علاقے میں ہو چلے جاؤ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج الحمدللہ پوری دنیا میں حسینی پھیلے ہوئے. یہ ایک سلسلہ ہے جو اتنی آسانی سے نہیں چلا. ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ گریجول سلسلہ ہے, کئی 100 سال لگے اس میں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد.
ایک ایسی چیز ہے جو معمولاً نہیں پتا ہوتی، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب کو پتا ہوگی. امام نے کتابیں لکھی اپنے ہاتھ سے. یعنی ہمارے پاس صحیفہ فاطمیہ، صحیفہ علوی کے نام سے بھی چیزیں ہیں، لیکن وہ خود معصوم کے ہاتھ سے لکھی نہیں، کسی کو املا کی ہے، کسی کو ڈکٹیٹ کیا انہوں نے لکھی ہے. لیکن یہ جو صحیفہ سجادیہ ہے یہ خود امام کے ہاتھ سے لکھا ہوا اور پھیلا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک معارف کا سمندر ہے. ظاہری طور پہ کیا لگتا ہے دعائیں ہیں، لیکن اس میں تو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے خالی دعائیں نہیں ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے. رسالۃ الحقوق کے نام سے ایک کتاب ہے جو خود امام نے لکھی ہے. 51 حق، 51 رائٹس بتائے ہیں. اس میں خدا کا کیا حق ہے، اس جسم کے اعضاء کا ہمارا کیا حق ہے، ہاتھ کا کیا حق ہے، پاؤں کیا حق ہے، رشتوں کا کیا حق ہے، میاں کا بیوی پر، بیوی کا میاں پر، باپ کا بیٹے پر، بیٹے کا باپ پر. یہ سب جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے یہ رسالۃ الحقوق میں بتایا ہے. اور یہی نہیں، جتنے بھی حقوق آج اگر ہم دیکھتے ہیں جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، اگر صرف ان 51 کو دیکھ لیں، گرچہ اور بھی بن سکتے ہیں اگر بنانا چاہیں، ان 51 کو دیکھیں اسی کے ذیل میں سارے آتے ہیں، یا یوں کہیں کہ اس سے بھی کم ہوں گے. صلوات پڑھی محمد والے محمد. اس 40 سال میں جب اس طرح کی سفاکی تھی اور اس طرح کی خوف و ہراس تھا، اس دور میں امام نے اپنے آپ کو لوگوں سے اتنا قریب کیا، ایک ایک کر کے. بہت مشکل ہوتا ہے. ابھی تو ایک میسج چلتا ہے، کچھ عرصہ پہلے 2 ہفتے پہلے مجلس میں اتنے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس وقت ایک ایک شخص کو جا کے امام کو بتانا ہوتا تھا. اس دور میں اب امام کا مقام کیا ہے؟ ولید بن عبد الملک تقریباً آخری خلیفہ ہے جو امام کے دور کا ہے. اس کے دور میں حج کے زمانے میں امام حج پر گئے ہوئے مکہ میں. اس حج کے دوران لوگوں کا بہت زیادہ تانتا بن جاتا ہے، بالخصوص اسد پہ. ظاہر سی بات ہے بیت اللہ ہے، انشاءاللہ جس کو حج نصیب ہوا ہے وہ جانتے ہیں، اور جس کو نصیب نہیں ہوا اس ذکر کے صدقے میں ہماری دعا ہے کہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب ہو انشاءاللہ. تانتا بندہ ہوتا ہے لوگوں کا حجر اسود کے آس پاس. ادھر جا کر جب ولید اور حشام دونوں بھائی ہیں، ولید اور حشام دونوں بھائی ہیں، ولید بن عبد الملک بن مروان، اور مروان کون ہے؟ یزید کے بعد والا خلیفہ. یہ دونوں بھائی ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں حجر اسود کو جائیں، بوسہ دیں اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کریں. اب لوگوں کا اتنا ہجوم ہے، اس وقت وہ کراس نہیں کر پاتے اس جگہ کو. اور پھر سید سجاد آتے ہیں. جب یہ آتے ہیں تو لوگوں کی صف خود بخود بننا شروع ہو جاتی ہے. یعنی لوگوں کے دل میں اتنا گھر کر گئے تھے کہ اب لوگ خود بخود راستہ دے رہے ہیں. اجازہ امامت کی بات نہیں ہو رہی ہے، ظاہری. اب اس وقت یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ کوئی خاص شخصیت نہیں ہے، کہ کون ہے؟ اس وقت فرزدق کا نام سنا ہوگا. کچھ نام ایسے ہیں تاریخ میں کہ ہمارے لیے امید بن جاتے ہیں. یاد رکھیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان جیسے ہیں. ہم حر اور فرزدق کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہیں، لیکن ہمیں امید بن جاتی ہے کہ اگر غلطی کرنے کے بعد بھی امام ان کی توبہ قبول کر سکتے ہیں تو ہم بھی خطا کے پتلے ہیں، ہماری غلطی بھی امام قبول کر سکتے ہیں. فرزدق وہ جو اس وقت مولا حسین کا ساتھ نہیں دے سکا تھا اور ابھی بنو امیہ کے شاعروں میں سے ہے، وہ کیا فرماتا ہے اس وقت؟ کس سے؟ ولید سے. اس وقت امام کی محبت میں بلاتا ہے، کہتے اس کو نہیں جانتے، هو الذی تعرف البطحہ، اس کو تو خود یہ مکہ جانتا ہے، اس کو تو حرم اور یہ بیت اللہ جانتا ہے. وہ ابن فاطمہ ان کنت جاہلو، اگر تم جاہلو اس کی معرفت سے تو یہ فاطمہ کا بیٹا ہے. یہ اس وقت شان میں کہا اور اس کی عتاب بھی دیکھا اس نے. ولید نے فوراً
فرزدق کو کیا کیا؟ جیل میں ڈال دیا. اب مولا سجاد نے فرزدق کے لیے کچھ پیسے بھیجے ہیں جیسے رہائی ہوئی اس کی. اس نے کہا مولا یہ میں نے خالصتاً آپ کی محبت میں کیا ہے, اس کا مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے. مولا نے دوبارہ بھیجا اور حکم دیا وہ قبول, لیکن جو ہم دیتے ہیں وہ لے لیا. سید الساجدین کا ذکر اگر ساری عمر بھی ہوتا رہے پورا نہیں ہو سکے. 40 سال ہیں, عام بات نہیں ہے. اس 40 سال کا ثمرہ ہے یہ شیعت جو آج موجود ہے. یہ جو غلاموں والی بات کی ہے یہ بہت مختصر کی تھی. اس کو اگر تھوڑا سا کھولیں, اپنے ذہنوں میں سوچیں کہ اگر یہ 40 سال میں امام نے مثال کے طور پہ ہر سال آپ 10 غلام لگا لیں, 400 غلام مختلف علاقوں میں گئے. وہ غلام جب ان علاقوں میں گئے ہیں تو دین اہل بیت لے کے گئے ہیں, امام کے خود اپنے ہاتھ سے تیار کردہ سکھایا ہے ان کو, اور وہ حقیقی دین جب لوگوں کو پہنچایا تو لوگ قریب آئیں. اور اس لیے حدیث بھی ہے کہ صرف ہمارا حقیقی دین لوگوں تک پہنچا دو, لوگ قریب آ جائیں گے. مرچ مسالہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اضافہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. یہ 400 لوگ ہم کہتے ہیں چلیں 100 علاقوں میں گئے. پھر جب ہمارے 5ویں امام کا دورہ امام باقر علیہ السلام کا, تو اس وقت خود مدینہ آئے ہیں امام سے دین لینے کے لیے. اور پھر یہ جو یونیورسٹی تھی جس میں علم کا, جو علم کے اصلی حقیقی وارث تھے, انہوں نے پوری دنیا کو علم پھیلایا ہے. اور اس کے بعد جس کو ہم نے گولڈن ایرا سے یاد کی, یہ سب ایک سلسلہ ہے. امام صادق علیہ السلام کے دور میں 4000 کے قریب جو اسٹوڈنٹ ہوئے وہ ایسے ہی نہیں ہوئے. یہ سب امام کی انتھک محنت کا نتیجہ تھا. امام کا حال کیا تھا اس وقت؟ جو روایتوں میں ہے وہ یہ ہے کہ آنکھیں انتہائی نحیف بدن, نحیف اتنا کہ ہڈیاں گوشت سے نظر آتی تھی, انتہائی نحیف. اور اس پہ اگر آنکھیں دیکھیں تو گریا کرنے سے انتہائی ہلکے پڑے ہوئے. اور یہ گریا بھی 40 سال جاری رہا. ایسا نہیں کہ 1-2 دن کا گریا, بہت مشکل ہوتا ہے. 40 سال ایک بڑی, ہم 2 مہینے گریا کرنے کے بعد بھی ایک بار تھک جاتے ہیں. سید الساجدین نے 40 سال واقعاً گریا کیا ہے. اور ایسے گریا نہیں کہ جیسے ہم سوچتے ہیں, خود بانی بنتے تھے مجالس کے. یہ جو روایت میں آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ لابسا نساء بنی ہاشم السواد. جو بنی ہاشم کی خواتین تھیں وہ کالے کپڑے پہن لیتی تھی. محرم کی بات ہو رہی ہے. اور امام زین العابدین کیا کرتے تھے؟ وَكَانَ علی ابن الحسین يَعْمَلُ لِلطَّعَامِ فِي الْمَأْتَمِ. اور خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تبرک نیاز تیار کرتے تھے, تاکہ یہ جو ماتم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے عزاداری, ماتم, اس عزاداری کے لیے لوگ انتہائی آسانی سے عزاداری کر سکیں. سید السجاد 40 سال تک خون کے آنسو روئے ہیں. جب آسمان عاشور کے دن خون بہا سکتا ہے, جب کربلا کی خاک آج تک خون اگل سکتی ہے, تو ہمارا معصوم امام اپنی آنکھوں سے خون نکال سکتا ہے. چھٹے امام کہتے ہیں کہ دنیا میں رونے والے 5 افراد ہیں. آدم توبہ کے لیے, یعقوب یوسف کی یاد میں ہے, یوسف یعقوب کی یاد میں ہے, فاطمہ اپنے غموں پہ, اور میرے دادا سجاد 40 سال تک صرف خون کے آنسو روئے. ایک دفعہ ان کے غلام نے پوچھا, مولا کیا آپ کا یہ گریا کبھی ختم بھی ہوگا؟ مولا کہتے ہیں غلام تو نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کے 12 بیٹے تھے,
11 याकूब की आंखों के सामने मौजूद थे। एक यूसुफ आंखों से ओझल हुआ था। याकूब ने रो रो के अपने सर के और दाढ़ी के बाल सफेद कर लिए थे। अब इतना रोए थे कि आंखों की बीनाई चली गई थी। ऐ गुलाम, एक दिन में मेरे 18 यूसुफ मेरी आंखों के सामने तलवारों के जख्मों से शहीद हुए हैं। करबला की तपती रेत पर उनके जनाजे बेगोरो कफन पड़े रहे हैं। उनके सरों को तनों से जुदा किया गया है। मेरी बहनों को, मेरी माँ को बेरिदा कूफा और शाम के बाजारों में फैलाया गया है। मैं कैसे ना रोऊं? इमाम के सामने एक नौमालूद को लाए कि इसके कान में आजान और इकामत दे दे। इमाम उसे देख के रोने लग जाते हैं। उसके छोटे छोटे हाथ, नन्ना गला देख के इमाम को अली असगर का वो नन्ना गला याद आता है कि हुरमला के सेशोबा तीर ने एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा कर दिया और हुसैन के हाथों में वो बच्चा तड़प तड़प कर जान दे गया। मौला कसाई की दुकान पर गए। वहां कसाई से पूछते हैं, ए कसाब, तूने इस जानवर को ज़िबाह करने से पहले पानी पिलाया था? कसाब कहता है, मौला मैं मुसलमान हूँ, मैं जानता हूँ ये सुन्नत है, हम जानवर को ज़िबाह करने से पहले पानी पिलाते हैं। इमाम ने दीवार का सहारा लिया। आए मेरा बाबा, 3 दिन का प्यासा और कुंद खंजर के साथ इतनी ज़रबे कि सर तन से जुदा हो गया। इमाम ने 40 साल आंसू बहाए हैं। काश हमारे ये आंसू थोड़े से उनकी बारगाह में कबूल हो जाए। जब उनको जहर दिया गया मौला को, अब जब खून की उल्टियां कर रहे थे तो इमाम बाकिर उनके सर पे मौजूद थे। उनकी उल्टियों को साफ भी करते थे, उस जहर से जितना भी दर्द हो रहा हो, लेकिन इमाम मौजूद थे। जब इस दुनिया से 25 मुहर्रम को रुखसत हुए हैं तो फिर मौला सज्जाद को बहुत ही आला तरीके से गुस्ल दिया गया है। बस इमाम बाकिर एक दफा थाड़े मार मार कर रोने लगे हैं। असाब ने पूछा, मौला क्या हुआ? कहते ये जो मेरे बाबा की गर्दन पे जख्म देख रहे हो ना, ये उस तोप का है जो कूफा और शाम के रास्ते में पहनाया गया था। धूप इतनी ज्यादा थी कि लोहे का ये तोप गर्म होता था, ये जिल्द झुलस जाती थी। 40 साल के बाद भी ये तोप की जगह अभी तक बाकी है। इमाम के जिस्म पे एक जख्म था। कुर्बान जाऊं अपने मौला हुसैन पर कि 500 जख्म थे। मौला सज्जाद, आपके बेटे ने आपको गुस्ल भी दिया, कफन भी दिया, आपका जनाजा भी पढ़ा, आपको दफन भी किया, लेकिन आए मेरे मौला हुसैन, उनको कफन नहीं मिला। दुश्मन ने घोड़ों के सुमों से रौंदने के बाद जो पत्थर मारे हैं वही उनका कफन बना है। मौला हुसैन का कोई ताबूत नहीं बना। अला लानतुल्लाहि अला कौमिल ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना यअलमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून।